آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا روزہ توڑ لے تو پھر وہ کیا کرے؟ ایک آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 3 قسمیں ہیں: فرضی روزہ، نفلی روزہ، وصلی روزہ۔ سب سے پہلے فرضی روزہ۔ فرضی روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنے سے اس کی قضا اور توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرضی ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ لہٰذا اگر فرضی روزہ قضا ہو جائے تو اسے غیر رمضان میں پورا کرنا واجب ہے، لیکن اس کا ثواب رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کا روزہ نہ چھوڑا جائے۔ جب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ارادے کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی اس آدمی کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوتا۔ اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک کا فرضی روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ آدمی 3 طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے 2 ماہ کے پے در پہ مسلسل روزے رکھے۔ دوسرا، یا وہ انسان کوئی غلام آزاد کرے۔ تیسرا، یا وہ انسان 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی حاضر ہوا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جسے تو آزاد کرے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پس نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا جس میں کھجوریں تھیں بطور ہدیہ لایا گیا۔ حدیث کے ان الفاظ سے بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانے لانے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ جب کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لو اور انہیں 60 مسکینوں کو صدقہ کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا حضور میرے اور میرے اہل خانہ سے زیادہ پورے مدینے میں فقیر کوئی نہیں، میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ پس حضور علیہ السلام آپ مسکرا پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کہ یہ کیسا آدمی ہے، چاہتا ہے کہ دینا بھی کچھ نہ پڑے اور کام بھی بن جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں کفارے کی یہ 3 قسمیں جو بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آدمی کو 4تھی صورت بیان کرے۔ اگر کسی کو کفارے کی 4تھی صورت بیان کرنے کا اختیار ہے تو وہ فقط سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔